سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یوم بدر کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اس سے قبل یوم البدر یوم الفرقان کے حوالے سے مختلف زاویے اور مختلف سمتوں کے تعین کے اعتبار سے بدر پر تفصیلی خطابات ذکر کیے گئے۔ اسلام میں جہاد کا حقیقی ثبوت اور بدر سے ملنے والے معاملے کے اعتبار سے جو مختلف گوشوں پر علماء نے سیر حاصل بحث کی ہے، اس کا خلاصہ لب لباب ذکر کیا گیا۔ یوم بدر حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کی وہ بیلی ٹکر ہے، پہلا مقابلہ ہے کہ جس سے وہ نفوس قدسیہ کہ جو اعلاء کلمۃ الحق اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور دین کو غلبہ دینے کے لیے اور دین کو تقویت اور توانائی پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ مستعد و بیدار نظر آتے ہیں۔ بدر ان کی تمام تر کوششوں کا ماخذ اول ہے، ان کی تمام تر فکر کا نصاب اول ہے اور ان کی تمام تر جد و جہد کا منشور اول ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوگر ہوئے تو تقریباً 19 ماہ بعد یہ معرکہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات کے حوالے سے علماء سیر نے اور وہ علماء جو سیرت کو مدون کرتے ہیں اور بالخصوص مغازی، علم مغازی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کے واقعات اور ان جہاد کے واقعات میں موجود ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس اعتبار سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، تو ان علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات کی تعداد 19 کے قریب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد 27 کے قریب ہے۔ یعنی یہ وہ غزوات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے اور کفر سے مقابلے کے لیے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے عملی اقدام حاصل کیا۔ اب اس سے کنارہ کرتے ہوئے کہ کفار کے ساتھ معرکہ گھمسان قسم کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، نیاموں سے تلواریں باہر آئیں کہ نہیں آئی، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ مورخین نے اور تمام سیرت کے مرتبین جید علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار کے تعاقب میں یا ان کے مقابلے کی نیت سے نکلنا یہ غزوے کی اساس اور بنیاد بنتی ہے، چاہے ان کے ساتھ معرکہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا پھر وہ غزوات کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ ہی کو بھیجا ہو، جس کو بظاہر اس کے مجموعے کو سرایا کہا جاتا ہے، لیکن وہ جنگ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا لیکن اس کے انجام، اس کے معاملات، اس کی اچھائی و خرابی اور جنگ کے تمام طور و طریقے، جس کو لفظ بلفظ محاورے کے طور پر آپ کہہ لیجئے، جس کو لمحے لمحے کے حالات آپ کہہ لیجئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جنگ کے بارے میں اس قسم کی معلومات ذکر فرمائی اور اس میں آپ بھلے خود شریک نہ ہوئے ہوں، اس کو بھی علماء نے غزوہ لکھا ہے۔ جس طرح کہ غزوہ موتا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک نہیں ہوئے۔ موتا جو دمشق کی سرزمین ملک شام کے ساتھ دمشق کے قریب ایک جگہ ہے، موتا
جہاں پر قیصر روم کے ساتھ یہ جہاد ہوا، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، حضرت جعفر طیار تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، یہ سب نے جام شہادت اس میں روش فرمایا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس غزوے اس مارکے کو جس میں بظاہر صحابہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ جب کسی مہم کے لیے جاتے ہیں تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے اور اس کے مجموعے کو سرایا کہا جاتا ہے، جمع کے تو۔ لیکن غزوہ موتا جو ہے اس میں تو صحابہ گئے، حضور تو نہیں گئے۔ اسی طرح فتح مکہ کو آپ دیکھیں، اس کو بھی غزوہ سے تعبیر کیا گیا، جس میں جنگ کی کوئی صورت، لیکن وہ مہمات جس میں اسلام کا نفاذ ہوا، اسلام کے کلمے کا نفاذ ہوا حضور کے کسی قافلے اور سفر کی بنا پر، تو علماء نے اس کو بھی غزوہ کہا ہے۔ اس اعتبار سے فتح مکہ کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگ کے بارے میں صحابہ کرام ہی کو روانہ کریں، لیکن اس کی ابتدا اور اختتام پہلے سے بتا دیں، اور اس میں نقصان اور فائدہ پہلے سے بتا دیں، یہاں تک کہ حضور بتا دیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا، لمحہ لمحہ کیا ہوگا، یہ حضور بیان کر دیں، تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک نہ ہونے کے باوجود علماء نے اس کو غزوہ شمار کیا، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس طرح کہ غزوہ موتا ہے۔ غزوہ موتا میں حضور شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ پہلے کون جام شہادت نوش کرے گا، پھر دوسرا کون کرے گا، تیسرا کون کرے گا، جھنڈا کس کے پاس آئے گا، فتح کس طرح ہوگی، اور نصرانیوں کے لشکر کو تم کس طرح پچھاڑو گے، کیا تمہیں حکمت عملی کرنی، وہ کیا ذہن لے کر آ رہے ہیں، ان کے پاس کیا اسلحہ ہے، وہ کس طرح مقابلے پر آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جن کو اللہ نے اپنے فضل سے غیب کی خبریں مرحمت فرمائی ہے، حضور نے ساری چیزوں کو ذکر فرمایا، اس لیے غزوہ موتا کو بھی، موتا کی اس جنگ کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے ایک۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد آپ 19 کر لیں یا 27 کر لیں، اس میں دو چیزیں بنیاد بنتی ابتدا اور انتہا کی، کہ سب سے پہلا غزوہ بدر ہے اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے۔ اس کے درمیان ہونے والے وہ مارکے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرمایا، جس کی تفصیل میں نے ابھی مختصراً آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ غزوہ بدر یہ حق اور باطل کی اتنی زبردست لڑائی ہے کہ قرآن نے اسے بدر کی بجائے فرقان قرار دیا، یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ کاش اس کی حقیقتوں کو ہمارا دل پا رہا ہو، کاش ہماری روح اس جذبہ جہاد سے سرشار ہو رہی ہو، تو یہ وہ ان زندہ جاوید لوگوں کی غذا ہے، اور جسے جذبہ جہاد نہیں اور اللہ کے حضور گردن کٹانے کی لذت سے جو آشنا نہیں، اور اللہ کی راہ میں جان دینا اور مر جانا، یہاں تک کہ جسم کے پرزے پرزے ہو جانا، اس کی حلاوت جس کے زبان اور قلب میں نہیں آئے، وہ بدر ہو یا احد ہو یا مارکا ہو یا کربلا ہو، اس کی حقیقت کو وہ نہیں جان سکتا۔ لیکن مسلمان الحمدللہ بدر کے موضوع کو پسند اور بدر کی ان دن کو منانے کا اہتمام، ان ایام کو منعقد اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، اپنے اسلاف کی قربانیوں اور اپنے اسلاف نے جو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنا تن من دھن جان نچھاور کر دی، اس نسبت اور عمل سے انہیں اس قدر تسلی ملتی ہے کہ وہ بدر کے اعتبار سے وہ یوم بھی مناتے ہیں، وہ دن بھی مناتے ہیں۔ میں تو سورہ بقرہ کی تفسیر ذکر کر رہا تھا، لیکن اس کا سہرا میرے بچوں کے سر جاتا ہے جو اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، کہ جنہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ اس موضوع کو دوبارہ ذکر کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری نیکیاں انہی کے سپرد ہیں کہ جنہوں نے بھی مجھے تیار کیا کہ جناب اس موضوع کو ذکر کیا جائے، ورنہ میں سورہ بقرہ کی آگے کی آیتوں کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس بدر کے اس مارکے کے ضمن میں اللہ رب العالمین جو ہمیں فلسفہ مرحمت فرما رہا ہے، اس سے ہماری روح کو آشنا فرمائے، ہمارے قلب و جگر کو آشنا فرمائے۔ دو چیزیں ہیں غلبہ پانے کی جو صحابہ کرام میں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی۔ ایک، ان کے اندر دنیا ان کے لیے حقیر اور ذلیل تھی، دنیا کی حیثیت اور اوقات ان کے لیے کچھ نہیں تھی، اس لیے وہ ہر میدان میں ہر ایک کے منہ پر چڑھ کر حق بولتے تھے۔ ہم دنیا کے حریص ہیں، اس لیے حق کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ سیٹ ہے، وہ غریب ہے، وہ کلاشنکوف والا ہے، وہ توپ والا ہے، وہ بم والا ہے، وہ خودکش ہے۔ تو اس قسم کے ڈھکوسلے جو ہمیں نفس اجاگر کرتا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کے ہو گئے ہیں، دنیا کے حریص ہو گئے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے دنیا کا کتا ہو جانا۔
تو یہ کیفیت ہمارے اندر آ چکی ہے. ایسے شخص نہیں جان سکتا کہ لذت غزوے کی کیا ہوتی ہے اور جہاد کی کیا ہوتی ہے. دو چیز صحابہ کرام میں نظر آتی ہے جو حدیث پاک کے اندر آئی ہے. انقلاب کی، ضروری نہیں کہ آپ اگر جان دیں اور آپ اگر جد و جہد کریں، کوشش کریں تو کوئی انقلاب آ جائے، یہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو ذمہ داری لگی اس کو آپ ادا کیجیے، اس کے ساتھ آپ حق کی بالادستی کے لیے کام کیجیے. ہاں، اجتماعیت کے ساتھ قتال کی جو صورت ہوگی وہ وقت کا حاکم اس کا فیصلہ کرے گا. فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جذبات کی تکمیل کو جہاد کا نام دے. ہاں، لیکن یہ بھی حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ اگر واقعی میں دین کے شعار کو مٹایا جا رہا ہو اور ضروریات دین کو پامال کیا جا رہا ہو اور ایک کوئی عام شخص فرد پیش میں آ کر اگر اس کا کام تمام کر دے تو شریعت اس کی اجازت تو نہیں دیتی، لیکن اس کو قصاص بھی نہیں دیا جائے گا. جیسے غازی علم الدین اور علیم الدین ہے جنہوں نے گستاخی رسول کو مار دیا، تو اگر کسی کو گستاخی کرتا ہوا دیکھا، قتل کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے، وقت کا حاکم اس کو فیصلہ کرے گا. لیکن یہاں کیا فیصلہ ہوگا کہ 5 روپے دے کر جناب ضمانت ہو جائے. جو ٹکے ٹکے کے کالے کوٹ کے اندر جو کتے پھرتے ہیں عدالتوں میں، جو ان کو چھڑواتے ہیں پھر، تو ایسے ماحول کے اندر کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ آج آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، بھرمار ہے، ڈاکوؤں کو مارا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اڑوس کو مارا جا رہا ہے، پڑوس. لوگوں کو عدل سے اور انصاف سے اعتماد ختم ہو گیا. اس لیے لوگ اپنے جذبات کو جو ہے وہ باہر نکال رہے ہیں. تھانے، پولیس، یہ تمام محکمے تو سب سے بڑے کرپٹ ہو چکے ہیں، جو گویا کہ سارے معاملات کے پیش خیمہ بن چکے ہیں. جو ادارے عدالت کے ہیں وہی ملک اور قوم کے غدار بن چکے ہیں. آج وہ ادارے CPLC کے جو لوگوں کی کال ریکارڈ کرتے ہیں، آج وہ خود دہشت گردوں کے مخبر بنے ہوئے ہیں کہ کون تمہارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کون تمہارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کون ملک کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو یہ ساری ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس ایجنسی کے اوپر کہ جو اس ملک کی سب سے بڑی غدار ہے. ایک بات جو بدر ہمیں سکھا رہا ہے اس حوالے سے، تو ایک پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے. جب تک اس دو کیفیت کو اپنے اندر نہیں پیدا کیا جائے جو صحابہ کرام نے بدر کے اندر دکھائی ہے، اس وقت تک کوئی نظام درست نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کسی جج کو کاندھے پر بٹھا کر ریلیاں نکالیں، کچھ بھی کریں، لیکن دو چیزیں جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی، نہ فرد کی اصلاح ہو سکتی، نہ اجتماع کی اصلاح ہو سکتی ہے. ایک چیز کو چھوڑنا ہے، ایک چیز کو اپنانا ہے. چھوڑنا جس چیز کو ہے وہ دنیا کی پائیداری کے تصور کو، دنیا کے باقی رہنے کے تصور کو، دنیا کے دائمی تصور کو، دنیا کی محبت کے تصور کو. اور اپنانا جس چیز کو ہے وہ موت سے محبت کو، محبت سے تعلق کو. اور حضور نے یہ اشارہ فرمایا کہ جب میری امت موت سے پیار کرنے لگ جائے گی تو بالتدریج خدا انہیں غلبہ عطا فرما دے گا. اور جہاں یہ موت سے نفرت کرنا شروع کر جائے گی تو بالتدریج یہ اسفل سے اسفل ہوتی چلے جائے گی. تقریر میں 6-8 گھنٹے کی کروں، خلاصہ یہ نکلے گا کہ صحابہ میں یہ دو چیزیں موجود تھی بس، جو حضور نے ذکر کی ہے. حب ذات، حب دنیا ان کے اندر نہیں تھا. دنیا کی ناپائیداری، دنیا میں رہنا، کھانا پینا، گھر بنانا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ کھانا پینا گھر بنانا ہے کہ ناپائیدار ہے. تم مسافر ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. تمہیں بار بار جنازے میں، میت میں یہاں بھیجا اس لیے جا رہا ہے کہ تم وہاں پر جا کر اکثریت نہ بتاؤ کہ میں تمہاری والدہ کے جنازے میں آیا تھا، میں تمہارے ابو کے جنازے میں آیا تھا، میں تمہارے سیٹ کے جنازے میں آیا تھا. اس لیے نہیں بھیجا جا رہا جنازوں میں، اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں اپنے وجود کی ناپائیداری پتہ چلے اور اپنی زندگی کی وقتی حیثیت تمہارے سامنے واضح ہو. قبرستان اس لیے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ تم جاؤ، لوگ کہہ جی جمعرات کا دن آگے باپ کی قبر پر نہیں گیا، اس لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ جہاں تم وہ شفقت اور رحمت کو حاصل کر رہے ہو تو اصل مقصود یہ ہے کہ تمہیں موت یاد رہے کہ آج اسی گڑھے کے اندر تم نے بھی آنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے تاکہ دنیا کی ناپائیداری ختم ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے فکر کے زاویوں کو صحیح رخ دے دیا تھا. اس بنا پر وہ مچلتے تھے، یہاں تک کہ بدر میں جب پہلا جنگ بدر میں جاتے وقت جب پہلا پڑاؤ میرے آقا نے ڈالا جہاں سے بچوں کو واپس کیا جا رہا تھا، تو بڑے بچے شوق شہادت کے اندر اس طرح مست تھے کہ وہ حضور کے سامنے اکڑ کر چلتے تھے اور کہتے تھے حضور میں اس کو پاؤں سے پکڑ کر گرا دوں گا، میں اس کے سینے پر چڑھ جاؤں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو داد و تحسین دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، ان کو بھی واپس کیا حضور نے. وہ رونے لگے اور کہنے لگے حضور میں بہت بہادر ہوں، میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا،
میں اس کے پاؤں سے لپٹ جاؤں گا، میں اس کے پاؤں کو کھینچ دوں گا، میں اسے پتھر ماروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اداؤں سے متاثر ہوئے، لیکن ان بچوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی فکر یہ تھی کہ بڑے تو بڑے ہیں جو جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ہیں، سر بکف ہیں، اور جو سرفروشان اسلام بنے ہوئے ہیں، اسلام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، لیکن بچوں پر یہ اثر ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے۔ اور جب غزوہ احد ہوا تو عبداللہ بن عمر حضور کے پاس آگے کہنے کہ حضور بدر میں واپس کیا تھا، اس میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اس میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے تم اس میں آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس میں گویا کہ شرکت فرمائی۔ تو یہ جذبہ جہاد صحابہ کرام میں تھا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے آپ کے اندر سب سے بڑی قیمتی چیز آپ کی جان ہے، جس کو بچانے کے لیے آپ مال دیتے ہیں، اس کو پھر اور بن جاتی ہے تو بچوں کو بھی چھوڑ دیتے، اور بن جاتی ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے، آخری چیز آپ کے پاس ایک جان بچ جاتی ہے۔ اسلام کتنے خوبصورت انداز میں نظریاتی تربیت کرتا ہے۔ اسلام فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے صرف آپ کے مال کی قربانی کا تقاضا نہیں کرتا، اسلام اس نظام میں دنیا کے اندر صلح اور امن کا اس قدر قائل ہے کہ اس میں امن بپا کرنے کے لیے تمہیں مال یا اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کرو، لیکن فساد فی الارض کو ختم کرو، فساد فی الارض کو ختم کرو، اور اس کو شہادت کا رتبہ دیا گیا۔ اور ایک بندہ اس طرف بڑھے گا کیسے؟ تو اس کی نفسیاتی تربیت کی گئی کہ پہلے دیکھ اور تو غور کر کہ تجھ سے پہلے بھی جو لوگ قبرستانوں میں گئے تو بھی چلا جائے گا۔ یہ فکر بار بار موت کی جو اسلام دلاتا ہے اور اس حقیقت کو جو ذکر کرتا ہے، اس لیے تاکہ نفس جو اس کے اندر ایک ہمیشگی کا تصور پیدا کرتا ہے، دائمی تصور پیدا کرتا ہے، وہ تصور اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہے اور وہ اس طرف راغب ہونے کی کوشش نہ کرے، ایسوں کی صحبت اختیار کرے، ایسے معاملات کا مطالعہ کرے جس میں انسان کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے۔ یہ چیز صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس چیز کو بڑے اخلاص اور دیانت کے ساتھ حاصل کیا، اس لیے بدر کے اندر انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جب وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں تو کیا آپ نے احد میں دیکھا نہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو حضرت امام سیوطی خصائص میں لکھتے ہیں کہ عورت دوڑتے ہوئے آئی، جب وہ دوڑتے ہوئے آئی تو پہلے ایک شخص نے اس سے کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتی، رسول اللہ حیات ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر پہنچی تو اس کو اور اس کے عزیز کے خبر دی گئی کہ تیرے شوہر کی شہادت ہو چکی ہے، تو اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیا رسول اللہ حیات ہیں؟ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ حیات ہیں تو پھر آپ کے سامنے کوئی غمی نہیں ہے، آپ کو دیکھنے سے جو خوشی اور انبساط حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ نظریاتی تربیت ہے جو بالکل مرکز کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور مرکزیت ان کے اندر آ چکی ہے اور وہ تربیت پا چکے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک دنیا سے کنارہ کش کرنا ہے، یعنی رہنا دنیا کے اندر ہے، رہنا دنیا کے اندر ہے لیکن دل میں دنیا کو داخلہ نہیں کرنا ہے، تمام امور میں ہمیشہ مستعد اور تیار رہنا ہے۔ جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جب کسی نے کہا کہ فلاں گروپ نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ اپنے ساتھ چند باڈی گارڈز کو رکھیے تاکہ وہ آپ کی حفاظت کریں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ جو موت کا عین اٹل وقت آئے گا تو اس وقت پھر وہ ایسا وقت ہوگا کہ جس میں میرے ساتھ جو محافظ فرشتے ہیں وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ وقت میرا موت کو قبول کرنے کا ہوگا۔ تو یہ وہ فکریں ہیں کہ جو سوچتے ہیں تو تربیت تیار ہیں، اس لیے ہر مارکے کے اندر وہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں، تو بندہ سوچے گا تو وہ چیز اس کے اندر عملی طور پر نافذ ہوگی۔ بدر ہمیں یہی سکھاتا ہے، غزوات ہمیں یہی سکھاتے ہیں، حضور کا بنفس نفیس چلے جانا بدر کے اندر اور ہر غزوے کے اندر شریک ہو جانا، یہ تمام چیزیں ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہے۔ میں اسی حوالے سے چند تفکری جملے بدر کے نکات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 19 ماہ مدینہ منورہ کے اندر گزار لیے، اس کے بعد کفار کی پہ در اندازیہ دو قسم کے منافقین سامنے کھڑے ہیں، ایک یہود کی صورت میں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، پھر وہ اہل کتاب ہی جو کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات ہیں اور حضور کی آمد کے تمام ذرائع ہیں اس میں منافقت کرتے ہیں جان کے باوجود، اور ایک وہ ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں، جو اوس اور خدرج کے بعض بدبخت لوگ ہیں، اور خدرج کا جو سردار بننے کی کوشش کر رہا تھا عبداللہ بن ابی، جس کی تفصیلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، وہ ہے۔ یہ دو گروپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہے کہ جو ادھر سے مکہ والوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ تم کوشش کرو اور کسی سے ان کو گھیر لو،
اور گھیر لو، پھر ان کا کام تمام کر لو، یہ لوٹ کر اگر مدینے آ گئے ہیں تو پھر ہم ان کا کام تمام کر دیں گے. تو یہ ساری خام خیالیاں انہوں نے اپنے دل کے اندر گویا کہ باقی رکھی ہوئی تھی. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کو فکر اس لیے نہیں تھی کہ ان کو رب کے وعدے پر یقین تھا کہ دین نے ہمیشہ رہنا ہے. وہ یہی چیز کو لے کر اٹھتے تھے کہ ہم رہے نہ رہے اسلام رہے گا، ہم رہے نہ رہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گا. اور ہم یہاں پر الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم رہیں گے تو دین رہے گا. اسی لیے سارا فساد اس وجہ سے باقی ہو جاتا، ہم رہیں گے تو سب کچھ ہوگا، لہذا اس کے بارے میں نہیں بولو، اس کے بارے میں نہیں بولو. ہم کوئی پاگل ہے کسی کے بارے میں کہے گا، لیکن جو حق نہیں کہے گا وہ تو سب سے بڑا پاگل نہیں بلکہ منافق ہے جو حق کو چھپائے گا. اور قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا ہے منافقین کے لیے کہ جب صحابہ کرام ہر بات میں سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تو منافقین کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ بند گلی میں چلے جائیں، خاموشی سے حضور سے ملے، سامنے نہ آئے، اپنا چہرہ نہ دکھائے. لیکن یہ سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں پر علماء نے یہی لکھا کہ جو دنیا کا حریص تھا وہ صحابہ کرام کے جذبے کو نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا جذبہ ہے ان کا کہ یہ بچوں کے ساتھ اپنے سر دھڑ کی بازی مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں. تو دنیا کی ناپائیداری کہ دنیا میں بندے نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور اس نے لوٹ کر جانا. اسی کو حضور نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرا، موت تو آنی ہے، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی. صحابہ کرام علیہ رضوان ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، قاضی اعظم نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے کیا جملے کہے؟ تو یہ کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. رحلت انہوں نے فرمائی ہے، پردہ انہوں نے فرمایا ہے، تاکہ اس لیے کہ اس حقیقت کو واضح کیا جائے. اور اتنا خوبصورت مشورہ ہے یہ کہ بندہ نفسیاتی طور پر بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور معتدل مزاج ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جن بزرگوں کا ہم آراس کرتے ہیں، جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، جن کو خدا نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کو دیکھیں، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. ہماری زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر فضیلت کا سب سے بڑا عنصر سمجھتے ہیں؟ اپنی نمازوں کو لے لیں، شریعت کی اتباع کو لے لیں، اپنے علم کو لے لیں، چلو اپنے نسب کو لے لیں، اپنی برادری کو لے لیں، کچھ بھی لے لیں. ہماری زندگی میں کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس کو ہم امام حسین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے فضیلت کا ہے؟ ہماری زندگی کا تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا سے تقابل تو درکنار اس کو آپ کی فضیلت کے جامع میں سامنے لا کر اس کو ذکر کیا جا سکے، اور جن پہرائے میں آپ کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے وہاں پر ان اپنی ذات کا ذکر کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت جو کربلا کے اندر نوش فرمایا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا، بدر کے اندر جو صحابہ کے ساتھ ہوا، سیدنا عمر کو مسلح پر شہید کیا گیا، سیدنا عثمان غنی کو بھرا مدینہ ہے اور اپنی حکومت ہے وہاں پر شہید کیا گیا، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام اور ملکہ عطا فرمایا ہے، اور آپ کو آپ کی مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں رہوں گا تو اسلام رہے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو میرے حصے کا کام ہے میں کرتا چلوں. اور جب ان کو ضرب لگتی ہے نا اور خون بہتا ہے تو سمجھتے ہیں اب جان جاری ہے تو ہاں ہاں نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک جملہ کہتے ہیں، فزت برب کعبہ، واہ واہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ جملہ بڑا تاثیر کن ہے، فزت برب کعبہ. سبحان اللہ، اس کی حلاوت سے اللہ ہماری روح کو متمتع فرمائے. فزت رب کعبہ. اگر اپنی زندگی کو پائیدار سمجھتے اور اپنے آپ ہی کو سمجھتے کہ جناب حالانکہ انہی کے دم سے اور انہی کے کرم سے اسلام کی عزت وابستہ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ دین نے ہمیشہ آگے رہنا ہے، اور تم اگر اس نقش قدم پر چلو گے تو پچھلے تم کو دیکھ کر دین کی سربلندی کے لیے بات کریں گے، کام کریں گے. یہ مت دیکھنا، بدر نے ایک بات یہ بھی ہمیں سکھائی، یہ مت دیکھنا کہ کفر کتنا طاقتور ہے. حسین نے ہمیں یہ سکھایا، یہ مت دیکھنا کہ یزید کہاں پر بیٹھا ہے. اس وقت کا یزید دمشق میں بیٹھا تھا اور فوجیں کربلا میں لڑ رہی تھیں، کو سمجھ رہے؟ اور اس وقت کے بھی یزید بہت دور دور بیٹھے ہیں اور ان کی یزیدی فوجیں آپ کے قریب منڈلا رہی ہیں اور آپ کو اسلام کے شعار سے ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہیں. حقیقت یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ مذاق ہے تو میں کہوں گا کہ میں آپ پر اس بات کو فرض کرتا ہوں کہ اس کی اگر دوسرا کوئی رخ ہے تو آپ مجھے مطمئن کریں، تاکہ اگر میں غلط تبلیغ کر رہا ہوں تو پھر میں اس سے باز آ جاؤں. اور اگر یہ حق ہے تو صرف اس پر مسکرائیے گا مت. اس پر مسکرانا شیطانی خیال ہے.
اس پر مسکرانا اپنے آپ کو سب سے بڑا دھوکہ دینا ہے. اس پر مسکرانا وہی ہے کہ جب مسلمان فتح یاب ہو کر لوٹ کر آئے نا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو سرکار کے غلام ہیں ان کو حضور نے فرمایا دوڑو جلدی کرو جاؤ, اور عبداللہ بن رواحہ کو کہا دیر نہیں کرو فوراً پہنچو اور جا کر مدینے والوں کو خوشخبری سناؤ اور میرا ترانہ گانے والوں کو کھڑا کرو کہ وہ طلع البدر علینا کے لیے استقبال کرنا شروع کریں. اور جب پہنچ گئے تو حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ سیدہ رقیہ کی خدمت کے لیے موجود تھے. لیکن جس وقت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو ایک طرف خوشی بہت تھی اور صدمہ یہ تھا کہ جنت البقیع کے اندر اسی وقت سیدہ رقیہ کی تدفین سے عثمان غنی فارغ ہو رہے تھے. سرکار کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا تھا اور اس وقت آپ نے بڑی آواز وہاں سے نکالی اور بشارت دی کہ کفر کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا. بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرما سرخیل زعما جب ان کا نام لینا شروع کیا تو مدینے میں گہرام مچ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. صحابہ کرام علیہ مردوان ان کی اولادیں دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہی ہیں اور اسلام کی زینت اور تحسین کو بیان کر رہی ہے اور منافقین مسکرا رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ منافقین مسکرا رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے قریش سے؟ تو اس لیے کہتے ہیں ہر جگہ نہیں مسکرایا جاتا. حقیقت کو فوراً قبول کرو, وہاں مسکراؤ گے دل سخت ہو جائے گا. دل سیکنڈ نہیں لگتا نرم ہونے میں اور ذرہ نہیں لگتا سخت ہونے میں, کیونکہ جب حق بتایا جائے اس وقت اگر بندہ بیرا ہو جائے تو وہ کیفیت آ جاتی ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہ دل کے نظام کو خدا نے ایسا رکھا ہے کہ اس کے سامنے اگر حق کی بات آ جائے اس وقت آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سمٹ کر اور بالکل اس کے روب میں مرعوب ہو جائیں, میں کہتا ہوں کہ پورے سال اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں, دل اس سے تو نرم نہ ہوا لیکن حق بات کو سن کر جب آپ نے متوجہ ہوئے تو یہی ادا دل کو نرم کر دیتی ہے اور دل سے گناہوں کے میل کو دھو دیتی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ دیکھیے, حضرت زید بن حارثہ نے جب اعلان کیا تو اسامہ بن زید حضور کی اونٹنی کو لے کر قصوہ کو لے کر جب وہ روانہ ہوئے اور مدینے کے گرد و نواح کی بستیوں میں جناب انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور بشارت دینا شروع کی کہ یوم الفرقان آج اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر تشریف لا رہے ہیں. اس وقت منافقین کہنے کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے, کفر بڑا مضبوط ہے, وہ مکہ میں رہتے ہیں بہت پرانے ہیں, وہ تم کیا کر سکتے ہو. انہوں نے آواز دی اس میں کون سی اکڑنے کی بات ہے کہ وہ مکہ میں رہتے تو کیا ہوا. وہ کہا ان کی اتنی فوج تھی اور تم مٹھی بھر تھے. تو فرمایا یہی تو ہمارا افتخار تھا, ہم نے اگلے کی طاقت کو نہیں دیکھا اپنے اخلاص کو دیکھا ہے. تو یہی تو ہماری جیت کا ثمر ہے. اور بدر نے اس بات کو سکھا دیا کہ ایک آدمی تنہا اگر وقت یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اس فکر کے ساتھ کہ دین میں باقی رہنا ہے, میں نے اپنی زندگی کا کام کرنا ہے, تو اس کی تنہا زندگی انقلاب لاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, بالکل یہ نقشہ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین تنہا اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے, یزید جیت گیا. تاریخ تو یہ لکھ گئی کہ یزید بچ کر نکل گیا, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ زندہ حسین رہے یزید مر گیا, کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کیوں؟ وہ فکر زندہ رہی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ لے کر اٹھے تھے. تو یہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے, کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کا ساتھ دو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کا ساتھ دو, اپنی کمزوری پر نظر نہ رکھو, اپنے حلقے کے مختصر اور محدود ہونے پر اس کی پرواہ نہ کرو, بلکہ اپنے سامنے اگر کوئی غلط کام دیکھ رہے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر حکومت کی باغ ڈور تمہارے پاس نہیں کہ تم ہاتھ سے روکو, اس کی تعویل یہ کی کہ جو اہل اقتدار ہے تو فرما منہ سے بولو. اور تیسرا سب سے ضعیف طبقہ یہ کہ دل سے برا مانو. اللہ ہمیں ان میں سے نہ رکھے. اللہ ہمیں امر بالمعروف و نہی المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امر بالمعروف و نہی المنکر یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ ایسے بندے جب قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ رب العالمین کی قدرت ان کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گی, اور ان کے اس عمل کے اعتبار سے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ وہ حق پر رہے اور حق کا درس دیتے رہے, اللہ ان کو ان کے حلقے میں جتنے ہوں گے سب کی مغفرت فرمائے گا.
یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور آپ نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، ہماری قبریں تیار ہو چکی ہیں، ہمارے کفن تیار ہو چکے ہیں، ہماری عمریں لکھ دی گئی ہیں۔ غفلت کے پردے اپنے کانوں سے ہٹا دیں، آنکھوں سے ہٹا دیں، اسی زمین پر ہمارا جنازہ پڑا جائے گا، ہمیں قبروں میں اتارا جائے گا، 4 دن ہمیں لوگ یاد کریں گے، بھول جائیں گے، لیکن جو ہم نے کیا ہے اسی کا ساتھ ہمارے ساتھ قبر میں ہوگا، اور میدان محشر میں سرفرازی کے لیے ہمارے چہروں کی شادمانی اور روشنی کے لیے وہی چیزیں کام آئیں گی جو آپ صحابہ کرام کے طرز عمل اور اہل بیت کے طرز عمل سے سیکھ کر اپنے دن میں خود بھی عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ بدر نے ہمیں یہ سکھایا اور کربلا نے ہمیں سکھایا کہ کفر چاہے کثیر ہو اور یزید چاہے کہیں پر بھی ہو اور یزیدی چاہے کتنے بھی ہو، حسینی ہو تو آواز لگاؤ، حسینی ہو تو آواز لگاؤ، حق ہو آواز لگاؤ۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہو حسینی اور بیٹھے ہو یزیدیوں کے ساتھ، کیا منہ دکھاؤ گے حسین، حضرت حسین کو، امام علی مقام ہو حسینی، ساتھ دے رہے ہو یزیدیوں کا۔ حسین تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، ان کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ آج آپ مرزاؤں کے دلالوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کو اپنا قائد و لیڈر بھی کہتے ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے خدا کو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نمازیں تمہارا خاتمہ ایمان پر کروا دے گی؟ اگر کروا دے گی تو پھر میں نے شاید قرآن و سنت میں کچھ اور پڑھا ہے، اور جو میں نے پڑھا ہے قرآن و سنت میں، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، جو قرآن و سنت ہے، میرے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، قرآن و سنت میں جو لکھا ہے وہ حق ہے اور یقیناً حق ہے، تو ایمان وہ لے کر جائے گا جو یزیدیوں سے ٹکرائے گا۔ بدر ہمیں یہی سکھاتا ہے، جو جرت سے اور ہمت سے آئے گا، اور یہ جرت و ہمت منٹوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کو مصطفیٰ سے ملنے کا شوق ہو جائے۔ آپ یہاں پر کتنے شوق سے رات بھر نعتخوانی کرتے ہیں، اور آپ صبح بہارا میں پہلے سے آ کر بیٹھتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تو وہ گھڑی کتنی سہانی ہوگی جب وہ چمکا، وہ طیبہ کا چاند آپ کی قبر کے اندر جلوہ گر ہوگا، جس کے بارے میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نعت خوانی دنیا کا سرور تو ہے جو ایمان کو تازہ رکھتا ہے، لیکن جس کی آپ مدحت و ثنا کرتے ہیں اور جس کے دیدار کے لیے آپ مشتاق ہیں، تو وہ دیدار کما حق اس دنیا میں تو نہیں ہوتا، وہ تو قبر میں ہی ہوگا، وہ تو حشر میں ہی ہوگا۔ تو لہذا اس کوٹھی اور یہاں کی دنیا سے محبت کم کرو، جس جگہ پر اس محبوب کے جلوے دکھائے جائیں گے، جلدی کرو کہ تم اس جلوہ گاہ تک پہنچ جاؤ جہاں پر یار کے جلوے دکھائے جائیں گے۔ بدر نے ہمیں اسی چیز کو ٹھکایا ہے، اور بدر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تم مٹھی بھر بھی رہو، اور اگر تم نے اپنے مرکز کو اور مرکزیت کو سمجھ لیا تو تم کامیاب رہو گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 900 سے زیادہ کی تعداد میں کفر امنڈ کر آ گیا ہے، اور مسلمان 313 ہے، ایک گھوڑا ہے۔ 313 میں کتنے سواری کے لیے؟ ایک گھوڑا اور 80 اونٹ، 81۔ اب 313 میں سے صرف 81 افراد کے پاس، 81 افراد کے پاس سواری ہے، باقی سب پیدل ہیں۔ وہ دینے جا رہے ہیں؟ نہیں، دینے نہیں جا رہے، سیرت پڑھ کے لگتا ہے وہ لینے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بندہ جب اپنے مطلب کی چیز کو لینے جاتا ہے تو بڑے خوشی خوشی سے جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جس جبہ مردی کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں، اس میں دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں لینے کا تصور ہے، اور وہ خدا کی رضا ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینا ہے۔ یہی چیز تو تڑپاتی ہے۔ اگر ہم پاگل ہیں تو ہمارا اکابر کو کیا کہو گے جن کا نام سب لیتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید اپنے بستر پر کروٹیں لے رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ حضور نزاع کا وقت قریب ہے، یعنی کیفیت ایسی کہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بندہ جانے والا ہے، تو کیا حضور آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز، کوئی دوا؟ فرمایا نہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رو کر کہتے ہیں کہ آج سیف من سیوف اللہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور تنہا ہے۔ بیٹے میں نے خدا سے ایسی موت نہیں مانگی تھی، میں نے خدا سے وہ موت مانگی تھی کہ میدان جہاد ہو اور کفر کی تلواریں میرے سینے پر برس رہی ہوں اور وہ میرے جسم کو پرزا پرزا کر رہے ہوں۔ جب میں خدا کے حضور کھڑا ہوں تو خدا کی رحمت کو بھی جوش آئے کہ پیارے یہ اتنا تیرا حال کس نے بد کر دیا تھا
اور کس کے لیے کیا؟ تو میں کہوں مولا تیری اور تیرے رسول کی محبت کے لیے کیا تھا. تو خدا کی رحمت جوش میں آئے اور کہے کہ تو میرے اور میرے محبوب کے لیے تو نے ایسی کیفیت دھاری اور تجھ پر اس قدر ظلم کیا گیا ہے، تو آج میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جس طرح حضرت امام احمد کی میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کی تھی کہ جب حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں حضرت امام احمد سے اس خواب نے اس نے پوچھا کہ حضور آپ کی مغفرت ہو گئی؟ کہا الحمدللہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بخش دیا. پوچھا کہ حضور کیسے بخش دیا؟ فرمایا وہ جو حق کا جو میں نے مستانہ نعرہ لگایا تھا نا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، لوگ ہنستے تھے اور فوج نے مجھے گلی سے نکالا اور روڑوں پر مجھے مارتے ہوئے لے گئی، تم نے دیکھا تھا؟ کہاں؟ کہ بس میرے رب نے مجھے وہی کہا کہ احمد اپنے زخم تو دکھا جو میری محبت میں تجھے لگے تھے. اللہ اللہ. میری محبت میں تجھے وہ جو زخم لگے تھے بتا. امام احمد کہتے ہیں کہ میرے رب نے اس زخم کے صدقے میری مغفرت فرما دی. پوچھا بشر حافی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کا کیا کہنا، تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ بشر حافی کا کیا کہنا؟ کہ ان کو کیا دیکھا آپ نے؟ کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ خدا کے سامنے جل وگر ہیں اور متشابہات خواب میں ذکر کیے کہ خدا ان کو خود کھلاتا ہے خود بلاتا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میری محبت کے لیے کھانا چھوڑا تھا، میرے محبت کے لیے پینا چھوڑا تھا، میری محبت اور حق کی بالادستی کے لیے اس نے لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ دیا تھا. آج میں نے اس کو محل بھی دے دیا ہے اور اپنے دست قدرت سے اس کو کھلاتا بھی ہوں، اس کو پلاتا بھی ہوں. بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے. خدا را اپنے عزائم کو مستعد کریں. فتنوں کا دور ہے، یہی چیز آپ کی دستگیری کرے گی، یہی واقعات. اسی لیے حضرت جنید بغدادی سے جب ان کے مریدوں نے پوچھا یہ کیا بار بار آپ ولیوں کے واقعات سناتے ہیں، ہمیں قصے سناتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ فرمائی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھا کہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کی معاونت کرتا ہے. فرمایا کامیاب تم جب ہوں گے کہ جب تمہارے ذہنوں اور افکار کے اندر کہیں علی کی شجاعت ہوگی، ابو بکر کی صداقت ہوگی، عمر کی غیرت ہوگی، عثمان کی سخاوت ہوگی. جب وہ سیرت کے غلغلے تمہارے دل و دماغ کے اندر گونجتے رہیں گے تو کفر کے ایوانوں کو تم اپنے پاؤں تلے پاش پاش اور رونتے ہوئے خدا سے ملاقات کے لیے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. تو یہ ضروری ہے. فرما محبوب مصطفیٰ کا دل جب کفار کی اذیتوں سے بیزار ہو جاتا تو رب کریم حضرت موسیٰ کے واقعات سناتا. پیارے موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو موسیٰ نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، نوح کے ساتھ یہ ہوا تھا ہم نے یہ کیا، ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا تھا یہ کیا. تو حضور کو یہ واقعات اس لیے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ درما اور ڈھراس باندھی جا رہی ہے اور ڈھارس باندھی جا رہی ہے اور مطمئن کیا جا رہا ہے، کمر کو مضبوط کیا جا رہا ہے. محبوب لگے رہیے، تقاضا بشریت کا یہ تقاضا ہے، لیکن بشری تقاضے میں سے یہ بھی ہے جب اچھی صلاحی باتیں آتی ہے تو بندہ پھر پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اور ان بزرگوں کو جب تلواروں کا وار لگا جس طرح کہ میں نے عرض کیا تو وہ روتے نہیں، چلاتے نہیں، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مدرسے کا کیا ہوگا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا، میرے سلسلے کا کیا ہوگا. وہ یہ کہتے کچھ بھی ہوگا وہ رب کرے گا. فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو یہ واقعات تربیت کے لیے ہیں اور آپس میں اس کو غلغلہ دینے کے لیے. تو آخری چند بات اس بدر کے واقعے کی تفصیل میں نے کئی درسوں میں ذکر کی ہے، میں چند نکات ہی آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا. ہجرت کے 19 ماہ بعد یہ مارکا پیش آیا. سرکار کا ارادہ جنگ کا نہ تھا. ابو سفیان اور قریش کو لگام دینے کے لیے حضور ان کے قافلے کا تعاقب کرنا چاہتے تھے. پہلے جب حضور نے اپنی جانب سے ایک جاسوس کو روانہ کیا تو وہ لیٹ پہنچا اور قافلہ مکہ سے شام نکل چکا تھا. علامہ یعقوب حموی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مختلف ممالک اور حالات کے اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے عربی میں ایک بڑی مستند کتاب ہے معجم البلدان، جو شہروں کے حالات اور جغرافی اعتبار سے اس کا نقشہ، اس کی ساخت کیسے بنا، کب بنا، کہاں پر واقع ہے، وہ ساری معلومات وہ پیش کرتے ہیں اور انتہائی مستند ہے.
وہ معجم البلدان کے اندر لکھتے ہیں، یعقوب حموی 700 صدی کے بزرگ ہیں، بہت پرانے ہیں. وہ ذکر کرتے ہیں کہ بدر جو ہے وہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے، اور مکہ والے جب شام کا سفر کرتے تو پرانا یہی راستہ ہوتا تھا، یہیں سے سفر کیا کرتے تھے. اور آج بھی دیکھیں جو شاہ مدینے جاتے ہیں وہ بدر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ مبارک راستہ ہے، یہ وہی مبارک راستہ ہے جس سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا تھا. اگر بندے کے پاس سیرت کی کتاب موجود ہو اور وہ علامات موجود ہو، یا کوئی ایسا نمائندہ اللہ کا نیک بندہ موجود ہو، علماء اور نعت پڑھنے والے کی قدر اسی سرزمین پر آتی ہے کہ بندہ وقت پر پہنچے، بھوک ہے بھوک ہے بھوک ہے، کھانا سامنے آئے بھوک ختم ہو جائے، پھر کس کام کی؟ تو یہ تو موت ہے کہ بندہ وہاں پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے، 2010 کا ماڈل ہے، وہ دیکھو جی ایم سی جا رہی ہے، وہ دیکھو کتنا ترقی ہو گئی، اس میں الجھ گیا تو ساری دولت اس نے وہیں لٹا دی. جو شوق کی دولت اس نے بڑی کوششوں کے ساتھ اس کو جمع کر کے وہ لے کر آیا تھا، وہ تو ساری دنیا کی تعریف میں گزر گئی. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس دولت کو لے کر جا کر سرکار کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں، سید الشہداء کے روزے پر قربان کرتے ہیں، اصحاب بدر کے حضور مسجد عریش میں جا کر اپنے نذرانہ سجدے کو پیش کرتے ہیں، اور اس مسجد کے اندر آج بھی حضور کی خوشبو پاتے ہیں کہ یہ وہی مرکز ہے، سبحان اللہ، کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا جہاد کا خیمہ عریش کے نام سے یہیں پر لگا تھا، اور آج یہی مقدس مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے. تو علامہ یعقوب حموی لکھتے ہیں کہ یہ پرانا راستہ تھا جہاں سے مکہ والے شام کی طرف جاتے تھے. جو پہلی دفعہ حضور نے جاسوس کو بھیجا تھا تو وہ ان کو پا نہ سکا، اور وہ پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو کر وہاں سے نکل گئے. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ کہا کہ تم کوشش کرو اور دیکھو کہ وہ کب لوٹتا ہے. جب اس کے لوٹنے کی مکمل اطلاع مل گئی کہ وہ آ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا بس جلدی کرو اور نکلو اور روانہ ہو جاؤ ہمارے ساتھ، تاکہ ابو سفیان کے اس قافلے کو پکڑ لیا جائے اور اس کے ساتھ سارے معاملات کر لیے جائیں. لیکن اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے اور تلوار لے کر بلکہ آ جائیں. یہاں پر شیعہ بنیادی خطا کھاتے ہیں، جہاں پر انہوں نے ہر جگہ پر کھائی ہے تو یہاں پر بھی مرتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی پر تبرہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت میں شریک کر کے ان کی ساری تاریخ کے جھوٹ کے پول کھول دیے. عثمان غنی اس وقت اہل بیت کی خدمت میں ہے، سرکار کی صاحبزادی سیدہ رقیہ جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی خدمت میں ہے. پھر یہ بکواس کرتے ہیں یہ رقیہ تو آپ کی بیٹی نہیں تھی، وہ تو جناب جو ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کی دوسرے شوہر سے بیٹی تھی. تو میں نے کہا تم ایسی کلو ملو والوں کے ساتھ پھر کے کیوں ایسی تقریریں کرتے ہو؟ کم سے کم اپنی اصول کافی پڑھ لو، اپنی اصول کافی پڑھ لو. اصول کافی میں سب لکھا ہوا ہے، اپنے ملا باقر مجلسی کو پڑھ لو، اس نے سب لکھا ہے کہ یہ ساری اولادیں جو سیدہ خدیجہ کی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. جو چار بیٹیاں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ سیدہ خدیجہ کے بطن اقدس سے ہے. اور اس کو یعقوب کیلنی نے واضح طور پر صحیح سند کو ذکر کرتے ہوئے اور وثوق کے ساتھ کہ یہ اصول کافی کے اندر درج کی، اور ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر بھی اسی طرح ذکر کیا ہے. تو سیدہ رقیہ جو آپ کے نکاح میں تھی آپ ان کی خدمت میں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ جو تھا وہ جنگ کا تھا ہی نہیں. سرکار تو پہلے ممبر و واعظ کو چاہتے تھے کہ اصلاح کی بات ہو، لیکن وہ ان کی صبح شام گویا کہ دراندازی تھی. اس کو روکنے کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ ایک اچھا قافلہ جا رہا ہے جس میں ہر کافر کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کو روک لیا جائے. اس کو روک کر اس کا مال نہیں ہتھیانا ہے، اس کو روک کر اپنے مطالبے منوانے ہیں اور ایک ایگریمنٹ تیار کرنا ہے کہ ہم نے تمہاری بستی چھوڑ دی ہے، نہ تمہاری طرف آتے نہ تمہاری طرف دیکھتے نہ تمہارے خلاف بولتے، خاموش ہو جاؤ، ختم کرو بات. تم اپنے لوگوں کو دیکھو، ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں. ہاں تم میں ہمت ہوئی تو اپنے ملک کو ترقی دے دینا، ہم میں ہمت ہوئی تو ہم ترقی کر لیں گے. بات واضح ہے، جس کی ایک مثال نظر آتی تھی پاکستان بنتے وقت، اب نہیں. کب نظر آتی تھی؟ پاکستان بنتے، اب نہیں. اب عوام میں جذبہ ہے لیکن شیطان ہم پر مسلط ہے. غدار، ہندوستان کے غدار ہم پر مسلط ہیں. اسرائیل کے
پاکستان کے غدار جو ہندوستانی صورت میں اور ان کی ایما پر آج ہماری پورے ملک کے شرازے کو بکھیر رہے ہیں، اسرائیلی اور یہودیت کی اس یلغار کے ساتھ ہمارے ملک کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ملک فوج نے تنہا نہیں بنایا، یہ ملک مدینے کی فکر پر بنا ہے، اور مسلمان جو وہاں سے نکل کر آئے، آپ لوگ گواہ ہیں، آپ نے ہجرت کے واقعات بڑے بوڑھوں سے سنے ہوں گے، کتابوں میں لکھا ہے۔ ہندوستان کے رہنے والوں نے اور وہاں کے راجاؤں بادشاہوں نے لوگوں کو روکا، جہاں ظلم ہوا اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کا جوناگڑھ تو سب سے بڑی بات ہے اس کی، وہاں روکا گیا کہ آپ کیوں مل رہے ہیں پاکستان سے؟ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے یہاں پر؟ بھوپال کے مسلمانوں سے آپ پوچھیے، جوناگڑھ کے مسلمانوں سے آپ پوچھیے، گجرات کے اور علاقے کے مسلمان جو آ کر پاکستان سے ملے، ان سے آپ پوچھیے۔ وہاں کے راجاؤں نے پوچھا کہ کیا تمہیں مشکل ہے، کوئی نقصان ہے تمہیں یہاں پر رہنے ہمارے ساتھ، تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے اس لیے کہ دور جا کر ایک محمدی بستی آباد کریں گے اور ایک اسٹیٹ بنائیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تجارت کے مراکز، دکانیں، کاروباری مراکز سب چھوڑ کر آئے ہیں، اور آج یہ نعمت الحمدللہ پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ جس اخلاص کے ساتھ یہ ملک لیا گیا ہے اور جن مخلصین نے اس کو بنایا ہے، ہمارا یقین کہتا ہے یہ اتار چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن ان کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں ایسی مستعد اور بلند ہے کہ آزمائش کے مراحل آتے رہیں گے۔ پاکستان ہچکولے تو کھائے گا لیکن یہ ڈوبے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ڈبا اور غرق کر دے گا جو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس کا سب ہلالی پرچم لہراتا رہے گا، کیونکہ اس کو غازی علم الدین اور غازی علیم الدین جیسے عظیم لوگوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنایا تھا۔ آج پورے کفر اور یہودیت کے آنکھوں کا کانٹا پاکستان بنا ہوا ہے، صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کی عوام وہ ہے جو ناموس رسالت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا جانتی ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں گے بدر کے اندر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کو روکنا چاہا کہ تاکہ روک کر ان سے مطالبہ منوایا جائے کہ بھائی کیوں تنگ کرتے ہو، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو کچھ تاخیر ہوئی۔ بعض علماء لکھتے ہیں 2 دن کی تاخیر ہوئی اس مقام پر پہنچنے سے پہلے، اور ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ جناب حضور تعاقب کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا سواری کو تیز کر دیا، نہ رات دیکھا نہ دن، کوئی آرام، کوئی کھانا، کوئی پینا نہیں، کہیں پر توقف اور وقفہ نہیں ہے، بھاگو۔ اب اس نے سواری بھگانا شروع کی۔ وہ نشبی علاقہ جو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور نیچے کا علاقہ اس نے استعمال کیا، اور سمندری علاقہ اس نے استعمال کرتے ہوئے اور اپنے قافلوں کو تیز کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپنی جان بچا کر نکل گیا۔ اور جس وقت یہ اطلاع پہنچی اور اس نے دمدم غفاری نامی ایک شخص تھا جس کو اس نے بڑا انعام دیا اور انعام دے کر اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جلدی جا کر قریش مکہ سے کہو کہ جلدی کرو اور ہماری مدد کے لیے پہنچو، اس لیے کہ سب کا مال اس میں لگا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ حضور جب روانہ ہوئے ہیں تو سرکار کی زبان پر یہ الفاظ تھے، من کان ظہرہ حاضرا، جس کی سواری تیار ہے، سواری تیار ہے تمہاری۔ حضور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر سواری تیار ہے، لاؤ، تمہاری تیار ہے، لاؤ۔ کہا حضور میری سواری تو چرنے گئی ہے۔ کہا تم نہیں آؤ، تم چھوڑو، تمہاری تیار ہے، تمہاری تیار ہے، تمہاری تیار ہے، تمہاری تیار ہے۔ تو یہ حضور گنوا رہے ہیں، اس وقت 313 تیار ہو گئے جن کی۔ باقی صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری سواری چل رہی ہے فلاں جگہ پر ہے۔ فرمایا نہیں، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، تمہاری تیار ہے۔ من کان ظاہرہ حاضرا فلیرکب معنا، بس اسی وقت ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور جلدی چلو ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے 313 ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام جو رہ گئے ان کی وجہ بھی یہ تھی، اور ایک صحابی جو بڑے بہادر صحابی جب وہ رہ گئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال جو ہے مدینہ منورہ کی سرحد پر کیا، اور روتے ہوئے سرکار کی دستبوسی کے حضور مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں سے مارکا ہو جائے گا، اگر مارکا ہوتا تو میری سواری ہو یا نہ ہو میں برہنہ پاؤں کے ساتھ چلا آتا۔ سرکار سے سینے سے لگا کر اس کے عذر کو بھی قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عام لوگوں کو چلنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ حضور نے فرمایا جس کی سواری تیار ہے، من کان ظہرہ حاضرا فلیرکب معنا ولم ينتظر من کان ظہرہ غائبا عنہ، بس اس کا انتظار مت کرو جس کی سواریاں دور ہے یا غائب ہے، اتنا ٹائم نہیں، بس اس کی سواری تیار ہے ہمارے ساتھ بیٹھے اور روانہ ہو جائے۔ اور قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى وهم بالعدوۃ القصوى وكبوا اسفل منكم، قرآن نے ذکر کیا یہ دونوں چھاونیاں ذکر کی جہاں پر وہ رکے تھے، مسلمان جہاں پر رکے تھے۔ مسلمان بدر میں جس جگہ پر پہنچے قرآن نے ذکر کیا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا
उदवा का माना छावनी कर लें, आप नाका कर लें, तो उदवतु दुनिया उस जगह का नाम है जहां सरकार का खेमा लगा था। और कुरान ने देखिए पूरी तारीख को जिक्र किया। और उदवतुल कुस्वा ये वो जगह है जहां पर कुफार ठहरे थे, और कुरान जिक्र करता है अस्फल मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से अबू सुफियान निकल गया था, यानी उसने तुम्हारे बालाई इलाके को छोड़कर समंदर का नशेबी इलाका पकड़ा और वहां रवाना हो गया। अब जब अबू सुफियान निकल गया, कुरान इसकी वजाहत कर रहा है यहां पर कि वो जब तुम्हारे नीचे से निकल गया, यानी नीचे के रास्ते को उसने इख्तियार किया, और वहां से अबू सुफियान निकल गया और मक्का पहुंचा। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैं हरम में दाखिल हुआ तो अबू जहल आ रहा था, इतने में दौड़ता हुआ भागा। जब बाहर निकला तो उस वक्त वही शख्स जिसको अबू सुफियान ने भेजा था कि ये सारा मामला हो गया, उस वक्त अबू जहल ने फौरन तैयारी की और 2 दिन के लगभग में उसने अपनी सारी सवारी और तमाम चीजों को तैयार किया और वहां से रवाना हुआ। अब रवाना हुआ, उसकी मौत उसे बुला रही थी। अब रवाना हुआ, उसने अपना इलाका भी छोड़ा नहीं है, थोड़ा फासला हुआ, खबर आ गई अबू सुफियान की तरफ से कि आना नहीं, बस जो होना था हो गया। अबू सुफियान इन मामले में बड़े मोतदिल मिजाज थे, इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में उन्हें ईमान नसीब फरमाया। और वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आए, वो साहबी रसूल हैं, उनसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, उनकी सहाबियत का इनकार करने वाला मुनाफिक है। आप सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना के वालिद गिरामी हैं। अबू सुफियान जंग नहीं चाहते थे, वो जब लौट कर आए अबू जहल को उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की कि जाओ और तुम नहीं जाओ। उन्होंने कहा जी हम निकल चुके हैं, हमने अपनी रक्कासाओं को तैयार कर दिया है, हम बदर पहुंचेंगे, वहां शराब पिएंगे, ऊंट ज़बा करेंगे, खाएंगे और अपने जंगी जो तराने वो गाएंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए और कुव्वतों को भी पता चल जाए कि मुसलमान तो मुसलमान, औरों को भी पता चल जाए कि वो कुरैश इतने बहादुर है कि वो लौटते नहीं है, अब वो अपने घमंड में आ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची कि जनाब ये वहां से रवाना हो चुका है और ये आ रहा है। सरकार ने उसी वक्त मुशावरत तलब की कि जंग तो थी नहीं, जंग आ गई सर पर। ये वाकया आपने तफसील से सुना, लेकिन जहां जहां से हमें फिक्र मिल रही मैं उसी को थोड़ी थोड़ी जगहों से कोड कर रहा हूं आपके सामने। अब ये जनाब जगह जो थी ये जंग की बात तो नहीं थी, अब ये जंग के लिए ये आ गए। और अबू जहल जो था बड़ा बदबख्त था, बहुत बड़ा मुतकब्बिर था, और दरअसल उसकी मौत उसे बुला रही थी। जब वहां से रवाना हुआ और मुसलमानों पर हुजूम करते हुए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में गलत और गलीज़ कलिमात कहते हुए जब वो निकला तो सरकार अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि जनाब अबू जहल मुड़ नहीं रहा, जबकि अबू सुफियान हमारे हाथ से निकल गया है। सरकार ने फरमाया जब वो निकल गया है तो ये सामने आ रहा है, अब तुम मशवरा दो कि आगे जाएं या पीछे जाएं, आगे जाएं या पीछे जाएं। मुहाजिरीन तो पहले से तैयार थे, वो तो पहले ही सब कुछ छोड़ के सरकार के साथ आ गए थे। हुजूर आप जो कहेंगे हम ऐसा करेंगे। सरकार ने फरमाया अल्लाह जज़ा खैर दे, जज़ा खैर दे। फिर हुजूर ने फरमाया अब क्या करना मशवरा दो। फिर मुहाजिरीन खड़े हुए, कहा हुजूर जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तो नहीं कि आप और आपका रब लड़ो और हम यहां पर बैठ कर देख रहे हैं। हुजूर ने फिर उनको दुआए खैर से नवाजा। लेकिन बार बार जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा तो हजरत साद बिन मास समझ गए कि हुजूर का इशारा मेरी तरफ है, यानी हमारे अंसारियों की तरफ है। किसकी तरफ है? बोलें किसकी तरफ है? इसलिए मैं मिसाल यहां पर भी देता हूं, ये मस्जिद दोराजी में है और आप बाहर से आए हैं। ये तकरीर मैं आपको जगाने के लिए बाद में इनको जगाने के लिए पहले करता हूं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ये तकाजा है। मैं आपको बताने के बजाय अपने आप को बताने के लिए पहले करता हूं, क्योंकि तकाजा है कि जब मैं और मेरे मोहल्ले वाले तैयार होंगे तो ये ज्यादा हक है ना। आप तो तैयार हैं माशाल्लाह, इतने दूर का सफर करके आप आ गए। तो हुजूर की तवज्जो अंसार की तरफ थी जिन्होंने हुजूर को रहने के लिए घर दिया था, हुजूर के सहाबा को घर दिया था। हुजूर मुहाजिरीन को दुआ तो दे रहे थे लेकिन उनकी तरफ देख रहे तो ये क्या कहते हैं। साहब भी मास खड़े हुए कहने के हुजूर आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं। सरकार ने मुस्कुराया, फरमाया हुजूर जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह हम भी खड़े हुए हैं। हुजूर अगर आपने अपने घोड़े समंदर में उतार दिए और हमें हुक्म दिया तो हम भी आपके पीछे घोड़े समंदर में उतार देंगे। इस कलमे को सुना था, बस इंतहा हो गई। मेरे आका खड़े हो गए और बहुत मुस्कुराए और सरकार अलैहिस्सलाम इस कदर खुश हुए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुकद्दस से अल्फाज निकले वल्लाहि अल-आन, अल्लाह की कसम अब बनी ना बात। मेरे आका क्या फरमाते अल-आन, अब बात बन गई। मुहाजिरीन तुम भी हो, अंसार तुम भी हो, भागेगा कोई भी नहीं। तुमने वादा कर लिया है, हम तो पहले से तैयार थे लेकिन हम तुम्हारी नीयतों को देखना चाहते थे।
اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تم پر محمدی رنگ چڑھ گیا ہے، تم پر صحبت کا اثر ہو گیا ہے، اور میں خدا کے حضور سجدہ بجا لاتا ہوں کہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ منصب کی تکمیل میں نے کر دی۔ جو اللہ نے مجھے منصب دیا تھا کہ تزکیہ نفس کرتا ہے، تو میں نے اپنے منصب میں کمال دکھا دیا ہے کہ آج انصاری یہاں پر کھڑے ہیں جو یہ قبیلہ پہلے قریش کا دوست ہوا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا واللہ لَكَأَنِّي الْآنَ أَنظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ، سن لو پھر بشارت، اگر تم جم گئے ہو تو میری زبان سے بشارت سنو، خدا کی قسم اس وقت میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بولیں سبحان اللہ۔ یہ حضور نے پھر بشارت دے دی۔ سعد بن معاذ سے کہا کہ تو نے میرا دل خوش کر لیا تو حقیقت بھی سن لے پھر۔ فرمایا خوار کوئی نہیں ہوگا، خوار کفر ہوگا، میں صرف تمہاری زبان سے کلمات سننا چاہ رہا تھا، جب تم نے مجھے خوش کر دیا تو اب میں خدا کے اس راز سے پردہ ہٹاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں لَأَنظُرُ الْآنَ مَصَارِعِ الْكُفَّارِ، فرمایا اس وقت مصارع القوم، اس وقت میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، جس جگہ گر رہے ہیں وہ بھی خدا مجھے دکھا رہا ہے، جس طرح کٹ رہے ہیں خدا مجھے وہ بھی دکھا رہا ہے۔ فرمایا میں تمہارا جذبہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، کتنے پیارے انداز میں مرشد نے تربیت کی ہے۔ دیکھیں صرف حکم دے تو سب آ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفسیات کو مطمئن کرنے والے سب سے بڑے ماہر ہیں، سب سے بڑے معلم اور استاذ ہیں۔ یہ نہیں کہ شیطان کہیں سے تم صحابی معصوم تو نہیں ہوتا کہ شیطان کہیں سے گوشے میں بات ڈالے کہ اگر بچوں کے ساتھ رہتے تو بہتر ہوتا، اس لیے حضور نے مشاورت کی، فرمایا ٹھیک ہے اگر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلنا ہے تو تم بتاؤ۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ باتیں بتائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے پھر ایسا ہے تو چل پڑو پھر میرے ساتھ۔ اور جب مارکے میں جب دوسرے دن مارکا ہونا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچ گئے اور اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہوا، وہ لوگ پہنچے، آپ نے وہ ریت کا پہاڑ بھی تو دیکھا ہوگا، بدر آیا دماغ میں، نظروں میں بدر کی وادی آ رہی ہے، وہ ریت کا پہاڑ یوں لگتا ہے کہ آسمان کو چھو رہا ہے، اتنا اونچا ریت کا وہ ٹیلا ہے۔ اب لوگ وہ اس طرف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش کے ساتھ ہے، مسجد عریش دماغ میں آ گئی۔ مدینے کا سفر کیا کرو تو آنکھیں اس وقت کھولو جس چیز کو دیکھنا ہو اور پھر بند کر لیا کرو تاکہ وہ 4-5 دن میں خوب محفوظ ہو جائے، اور آنکھیں بند کر لیا کرو، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک تھوڑے ٹائم تک آنکھیں بند رہیں گی نا تو دل میں اس کی تصویر آ جائے گی، جب آنکھ دل میں منتقل کر دے تو پھر آنکھیں کھول لیا کرو، پھر قبر میں بھی جاؤ گے تو دل میں ہی تصویریں یار ہوگی تمہاری اور وہی تمہاری دستگیری کرے گی۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، سفر مدینہ بہت عظیم چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اس کی لذت اللہ رب العالمین ہمیں مرحمت فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اللہ رب العالمین نے صحابہ پر غنودگی طاری کر دی، صحابہ کرام پر غنودگی طاری ہو گئی، اور وہ خوب مزے سے اور آسانی سے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی نیند کو مکمل کیا اور وہ سو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر فضل فرمایا، کیونکہ بھائی کل لڑائی ہے تو کوئی سوتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل تھا کہ غنودگی آئی۔ صحابہ کہتے بہت اللہ کا فضل تھا، ہم صبح اٹھے تو بالکل بشاش تھے، کیونکہ انسان سوتا نہیں تو پریشان ہو جاتا۔ یہی احد کے اندر ہوا ہے، یہی احد کے اندر ہوا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں نا کہ بھگدڑ مچ گئی، کہ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تھی، قرآن نے ذکر کیا اس کا، تھوڑی دیر کے لیے خمار نیند کا آیا، یعنی اس کو ہم یوں کہیں گے محاورے میں تو بجان غلط نہیں ہوگا، 5 سے 10 سیکنڈ، 5 سے 10 سیکنڈ ایک غنودگی آئی، لیکن اتنے کامل انداز میں آئی کہ ساری تھکن لگی، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعضاء اور جسم بیدار، دماغ بیدار ہو گیا اور کفر کا مقابلہ کیا۔ یہی چیز بدر کے اندر نظر آتی ہے کہ بدر میں صحابہ کرام پر غنودگی تھی اور وہ سو گئے، صبح اٹھے، یعنی نیند کی غنودگی تھی، صبح اٹھے تو بالکل گویا کہ بالکل بشاش تھے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ پر غنودگی آ رہی تھی لیکن میں حضور کو دیکھ رہا تھا، سرکار وہ سامنے کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ اور واقعی میں فارسی کا ایک شعر ہے، وہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ بخت جو ہوتی ہے نا، بخت وہ ہمیشہ بیداری رہنی چاہیے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بخت کہتے ہیں قسمت کو، قسمت اگر سو گئی تو سب گئے، سوتے تو دوسرے قسمت جاگتی ہے، تو سب غلام سو رہے، اور امت کی سب سے بڑی بخت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جاگ کر ان کو سرفراز کر رہے ہیں۔
سرکار بیدار ہے پوری رات. اب آپ دیکھیے پورا سفر کیا ہے, رات کا وقت ہے, غلاموں کو سلا دیا ہے اور خود درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں. دعا کے اثرات جناب ایسے غالب تھے کہ جب سرکار دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ مولا آج اگر ان کی معاونت نہ ہوئی تو قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا اور نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جذبات کی کیفیت ایسی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا, میں آگے بڑھ کر میں نے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے, اللہ رب العالمین نے آپ کی فریاد کو سن لیا ہے. یعنی وہ عاجزی اور وہ آہوزاری تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی فریاد کو سن لیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سرکار کبھی سجدے کی حالت میں تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قیام کی حالت میں تھے. جہاں سرکار کا خیمہ لگا تھا اور جنگ شروع ہو چکی تھی, تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں 10-15 کو گرا کر آتا اور جب خیمے میں دیکھتا تو آقا سجدے میں ہوتے کہ میرا دل بڑا مضبوط ہو جاتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہتے پھر میں نکلتا, پھر 4-5 کو گرا کر آتا, پھر دیکھتا تو آقا کی آنکھیں بند ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں 4 سے 5 دفعہ فرمایا کہ میں مارکا چھوڑ کر آتا اور حضور کو دیکھتا اور پھر جلدی سے چلا جاتا, ایک سواد نامی شخص تو کیا صحابی تھے, حضور نے جب جنگ کی صفوں کو درست کیا, اللہ اکبر, تو وہ تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے, پیٹ ان کا بڑا تھا, تھوڑے آگے آ گئے تو سرکار نے تیر سے ان کو پیٹ کو چبایا کہ پیچھے ہو جاؤ. بس اسی وقت کہنے لگے, رونے لگ گئے, حضور بدلہ دیجئے مجھے, یہ آپ نے کیا کر دیا. صحابہ کہنے لگے اب جنگ ہو رہی ہے, یہ رو رہا ہے اور بدلے کی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے بدلہ چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں کچھ کہو. سر نے فوراً اپنے جبہ مبارک کو اوپر کیا اور شکم اقدس کو دکھایا, جو کیا جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ چاندی کی سفیدی اور چاند کی ٹھنڈک سے زیادہ منور و روشن اور آنکھوں میں تمانیت و سکون ڈالنے والا تھا. وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں, حضور کے شکم اقدس کو بوسہ لیتے رہتے ہیں اور سرکار کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, تو تیر کیوں نہیں مارتا. کہ حضور تیر تھوڑی مارنا تھا, ابھی جہاد ہو رہا ہے, پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو. یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میرا جسم آپ سے مس ہو جائے اور پھر میں جام شہادت کو نوش فرماؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرما کر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حضرت علی کہتے ہیں میں 5 دفعہ لوٹ کر آیا ہوں, 5 سے 6 دفعہ کہتے ہیں میں لوٹ کر آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں, سرکار کبھی ہاتھ اٹھائے ہیں, کبھی سر آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ فریاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں بس میرا دل مضبوط ہونے لگا کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں فتح عطا فرمائے گا. اور حضور نے مارکے سے پہلے ہی سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ گھبرانا نہیں, جب تم تیار ہو تو ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اب جب تم سائل ہو تو پھر دیکھو رحمتیں کیسی اترتی ہیں. فرما ھذا مصرع ابا جہل, ھذا مصرع عتبہ, ھذا مصرع شیبہ, ھذا مصرع فلاں. ابو جہل یہاں گر کے مرے گا, شیبہ یہاں گر کے مرے گا, فلاں یہاں گر کے مرے گا, فلاں یہاں گر کے فلاں یہاں گر کر مرے گا, فلاں یہاں گر کر مرے گا. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بچے آئے, معاذ اور معوذ. وہ آ کر کھڑے ہوئے, اسے کہنے لگے ابو جہل کون ہے. آپ نے فرمایا کیوں, وہ قریش کا سردار ہے. تو کہاں ہوتا ہے وہ, کہا یہیں ہوگا. پوچھا کیوں, کہا اس لیے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پوچھا وجہ کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے جذبات سن کر میں حیران رہ گیا. اتنے میں ابو جہل جو تھا وہ پھرتا پھراتا ادھر ادھر جا رہا تھا. کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ یہ ہے. اب وہ دونوں بچے اس پر ٹوٹ پڑے, یعنی بچے سے مراد وہ صحابہ جس عمر پر موجود تھے, اس عمر کے مطابق تو نہ تھے لیکن ان کی متوسط عمر تھی, جو ایک نوجوان لڑکے کی ہوتی جس کو آپ کہیے 17 سال 18 سال, اس عمر کے وہ اس پر چل پڑے اور یہاں تک کہ اس کو خاک خون میں نہلا دیا اور وہیں پر ابو جہل کو گویا کہ واسل جہنم کیا. اور اللہ رب العالمین نے ان 2 بچوں کے ذریعے اس فرعون کا خاتمہ کیا. اس کا مرنا تھا کہ کفر کی کمر ٹوٹنا شروع ہو گئی. اس نے عمر اسی دوران آپ دیکھتے ہیں حضرت علی نے اپنی دعاؤں کا ذکر کیا ہے, لیکن جس صحابی نے حضور کو جس کیفیت میں دیکھا, حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا آیا, کہنے لگا حضور لڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں, میں کیا کروں.
لڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ ان کا ضبط اتنا نہیں تھا جتنا علی کا تھا، اس لیے علی کو وہ جلوے دکھائے گئے، ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا۔ کہ حضور میرے پاس تو تلوار ہی نہیں، میں لڑوں کیسے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کھجور کی شاخ ہی لیا۔ وہ کھجور کی شاخ اٹھا کر لے آئے، سرکار نے اس پر دم کے کن سیف تلوار ہو جا۔ وہ لڑنے گئے، انہوں نے کفاروں کی تلواروں کو توڑ دیا، اور ایک عرصے تک ان کے پاس وہ تلوار موجود رہی ہے۔ جو کہنے میں تو تلوار ہے، دکھنے میں تلوار نہیں ہے، دکھنے میں تو وہ چھڑی ہے، لیکن وہ تلوار ہے جو لوہے کی تلوار اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ فرمایا تم لڑنے والے بنو، تم جمنے والے بنو، تم خدا کے حضور کھڑے ہونے والے بنو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسی آتی ہے، جبکہ تمہاری ساری نیتیں، سارے اعمال تمہارے جو ہوں وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہی کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور آخری واقعہ میں آپ کی خدمت میں گویا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کیا، جس وقت ابو لہب اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور وہ پہنچا جناب مکہ، تو اس لوگوں کو کہنا شروع کیا۔ ابو رافع ایک صحابی جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، وہ حضرت عباس کے غلام تھے، وہ فوراً آئے اور سننے لگے کہ کیا ہوا، یہ بھاگ کر آیا۔ اب جب ابو لہب آیا تو سب جمع ہو گئے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ اس نے کہا کیا ہوا، وہاں تو ہمارا پورا تختہ ہی پلٹ گیا، یہ مارا گیا یہ مارا گیا یہ مارا گیا یہ مارا گیا۔ وہ رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کہا مارا کس نے؟ کہا سفید کپڑا پہنے ہوئے لوگ تھے جو آتے تھے، نظر کوئی نہیں آتا تھا، گردن کٹ کے چلی جاتی تھی۔ تو ابو رافع جو مکہ میں تھے وہ کہنے لگے ضرور یہ فرشتے ہی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ جناب وہ کہتے ہیں نا زخم پر مرچی ڈالنا۔ ابو لہب نے جب سنا تو اس غلام کو مارنا شروع کیا، مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس لیے تم نے مجھے مارا کہ میرے آقا عباس یہاں پر نہیں ہے، اگر میرے آقا عباس یہاں پر ہوتے تو تمہیں بتاتے کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر ابو لہب وہاں سے اٹھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ ابو لہب کے اوپر ایک دانہ آ گیا، گردن کے اوپر بولے ایک دانہ آ گیا، اور وہ دانہ اتنا عجیب و غریب دانہ تھا، وہ جس کو آتا تھا تو کہتے کہ جناب یہ بہت بڑا منحوس ہے، بہت بڑا منحوس آدمی کو یہ، اور اس کو بڑا اچھوت سمجھتے تھے۔ جب ابو لہب کے اوپر یہ دانہ آیا تو اس کے بیٹوں نے اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا، گھر کے اندر اس کو ایسی تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ رب العالمین عداوت مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو محفوظ رکھے۔ یہ قدرت کا وہ بدلہ ہے جو لیا جا رہا ہے۔ پوری زندگی اس نے خدا کے بارے میں باتیں کی، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ حضور کے لیے انگلی اٹھائی تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو سڑے گا، تو برباد ہو جائے گا ابو لہب۔ اب اس کی تفسیر ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کہ برباد کب ہوگا، سڑے گا کب؟ جب لوگ اس سے بھاگیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، سارے نبیوں کے قصے آپ اٹھا کر دیکھیں، واقعات دیکھیں۔ جو بدر میں یہ آخری بات میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے سارے انبیاء کے واقعات۔ جب شرک کرتے ہیں تو شرک کرنا خدا کو گالی دینا ہے، معاذ اللہ، حدیث میں آتا ہے، توبہ توبہ توبہ، یعنی خدا کو گالی دینے سے مترادف ہے وہ۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم مستغنی ہیں اس سے، یہ کچھ بھی بکتا رہے، ہم نہیں، ہماری قدرت کچھ نہیں کرتی، اس کو ڈھیل دیتی رہتی ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب سامنے آئی، انہوں نے بت پرستی کرنا شروع کی، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب وہ قوم نبی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، نبی کی گستاخی کی، تو پھر قدرت نے اپنی ساری طاقت کا مظاہرہ دکھایا اور یہ بتا دیا کہ یہ ہمارا قانون ذرا سمجھ لو، ہمارے بندوں، ہمارا قانون سمجھو۔ ہم اپنے حق میں تو تاخیر کر دیتے ہیں کہ اس پر سزا نہیں دیتے، لیکن ہمارے محبوبوں کے ساتھ نہ الجھنا، اس لیے کہ تم تو بہت پدے ہو، تم تو وقت کے یزید ہو۔ ہم نے تو فرعون جیسے لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا ہے اور زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اور علماء نے لکھا یہ قانون قدرت ہے کہ خدا کا دشمن پھر بھی بچ جاتا ہے، نبیوں کا دشمن نہیں بچتا۔ عداوت انبیاء نہیں بخشی جاتی، آخرت میں تو ہے، دنیا میں وہ ذلت و رسوائی کرتا ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، سجدے کروایا، اللہ نے کوئی عذاب بھیجا نہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، بس اس دن سے اس کا امتحان شروع ہو گیا اور لے جا کر اس کو غرق کر دیا گیا۔ نمرود کو دیکھیے آپ، خدا کہلواتا تھا، کچھ نہیں کہا گیا۔ حضرت ابراہیم کی توہین کی، لنگڑے مچھر نے مار دیا اس کو، لنگڑے مچھر نے اس کا کام پورا کر دیا۔ یہی آپ حال ابو لہب کا دیکھیں، پوری زندگی اس نے کعبے کے اندر شرک کی ہے، بت رکھے ہیں، بتوں کی عبادت کی ہے، خدا نے کچھ نہیں کہا۔ بڑی عمر تھی اس کی، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب کہا نا محمد تم غلط کہہ رہے ہو معاذ اللہ، اور یہ کہہ رہے ہو، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ،
نعوذ باللہ من اساءۃ الرسول، اللہ ہمیں حضور کی گستاخی سے محفوظ فرمائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے، آپ کے صحابہ کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، آپ کے اہل بیت کی گستاخی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اولیاء کاملین اور صالحین کی گستاخی سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نعوذ باللہ من اساءۃ الرسول واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ، اللہ رب العالمین ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اور اللہ ہمیں ہمیشہ ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اور گستاخی ہوتی کب ہے؟ جب بندہ گند سوچتا ہے، عشق میں لگے رہو تو گستاخی ہے کیا؟ وہابی کمینہ اگر ہمیں بات بھی کرتا تو عشق کا تانا دیتا ہے، اور جو فرشتے اس کو گرز دیتے ہیں تو وہ گستاخی کا دیتے ہیں۔ کس کا دیتے ہیں بولو؟ گستاخی کا دیتے ہیں۔ وہ بدبخت اپنی داڑھی رکھنے کے باوجود اگر مشہور ہے تو گستاخ رسول ہے۔ وہ اگر داڑھی گھٹنے تک بھی لے آ جائے پھر بھی اس پر الزام یہی لگتا ہے کہ گستاخ رسول ہے۔ ہم پر کیا الزام لگتا ہے؟ یہ بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہر جگہ یہی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا وہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں کبھی بھی محبت رسول کے تم اگر نعت بھی پڑھتے تو لوگ شک کرتے ہیں، یار یہ نعت پڑھ رہا ہے۔ مجھے لوگ ہزار دفعہ پوچھتے ہیں حضور جنید جمشید نعت پڑھ رہا ہے، تبلیغی جماعت والے نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ یوں ہوا جس طرح کہ جناب جو ہے کہ وہ خنزیر کوئی بستر اٹھا کے لوٹا لے کے رونے جا رہا، لوگ بول رہے ہیں خنزیر بھی نہیں جا رہا، تو یعنی جو کام کبھی ہو ہی نہ سکے وہ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ تم سے وہ کبھی توقع ہی نہیں قوم کو، وہ تم اپنی فطرت سے ہٹ کر وہ کام کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تھوڑی دیر پڑھتے ہو پھر اس کو بدعت کہتے ہو، تھوڑی دیر پڑھتے ہو پھر اسے بدعت کہتے ہو۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آ بھی جاتا ہے اور وہ عاشق رسول ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ اللہ رب العالمین سے معاف فرمائے گا، یہ توبہ کر لے، فرائض کی قضا کر لے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر لے اور یہ جائے گا جنت میں ضرور، اس لیے کہ اس میں نبی کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ جب اس صحابی جو حضور جس کو حمار کہتے تھے پیار سے اور اسے بڑی محبت کرتے تھے، بخاری میں موجود ہے، اور حضور اس سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اس نے ایک دن شراب پی لی تو جناب جب حد لگائی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، تو حضور گئے اور جو حد لگا رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ حضور آئے تو اس کو جذبات آ گئے، اور جذبات میں انہوں نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، تجھ سے رسول اللہ اتنے پیار کرتے ہیں تو نے شراب پی؟ سرکار نے کہا دیکھو تم حد لگاؤ، لعنت نہ کرنا اس پر، لعنت نہ کرنا۔ حالانکہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کا فسق معاشرے کو بگاڑے اس کو لعنت کرنی تو نہیں چاہیے، اگر کر لیا تو کرنے والے پر نہیں لوٹے گی۔ یہ یزید کی لعنت کے مسئلے پر میں نے پوری تقریر اس پر کی ہے، کربلا کے موضوع پر میں نے پوری تقریر کی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کہا نہیں ہونی چاہیے، اگر میں نے کر دی تو تم کیا کر لو گے؟ شرعی دلیل لاؤ کہ لعنت کر دی گئی تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اس پر بولے کیا ہے؟ امام غزالی تو صوفی ہیں، ان کا قول انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ تو نصیحت کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، لیکن اگر کوئی لعنت کر گزرے کہ اللہ کی لعنت ہو یزید پر، یزید کے حامیوں پر، اس کے مددگاروں پر، جو کہہ گئے علامہ تفتزانی شرح قائد کے اندر، یہی الفاظ، یہی بات لکھی ہے علامہ سید محمود آلوسی نے، جو جملے میں نے اردو میں کہے آپ کے سامنے، یہی بات لکھی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی نے بھی لکھا ہے ذات الخفا میں کہ جناب انہوں نے تو لعنت کر دی، شاہ صاحب نے تو لعنت کر دی ہے، اور یہ لکھا کہ جس کا فسق معاشرے کو بگاڑ رہا ہو، حضور کی سنت کو تبدیل کر رہا ہو، دین کو تبدیل کر رہا ہو، اب یہ نہیں کہ اس کا انتظار کریں کہ یہ کافر ہوگا تو ہم لعنت کریں گے، بلکہ اگر کسی نے لعنت کر دی تو قاضی اس پر کوئی سزا نہیں لگائے گا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مل کر کہیں نا یزیدوں پر خدا کی، ٹھیک ہے، اس سے عشق جوان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ چلیے اس چیز کو، یہ ضرور ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب اس پر لعنت کرنے کی بجائے خدا کا ذکر کرتے رہے، تو میں نے کہا اس پر لعنت بھی خدا کے ذکر ہی کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس پر لعنت کوئی ہمارا ذاتی حسد یا ہمیں کوئی ہمارا بلڈ پریشر نہیں ہائی ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کس کو کیا کہنا ہے، کس کو کیا کہنا ہے۔ اس کو جو ہم لعنت کہہ رہے ہیں وہ اہانت اہل بیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اہانت دین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اہانت حدود اللہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں خدا ہی کی وجہ سے اس پر لعنت کی جا رہی ہے، یہ ذکر سے کم نہیں ہے، یہ ذکر سے۔ تو یہ جو اعتراض ذہن میں ذرا میں نے اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں کی ہے۔ اب آئیے جو آخری بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ابو لہب کی گردن پر جو ہے وہ دانا آ گیا،
اب میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے میرے دوستو، یاد رکھو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں بچنے کا پہلو بچا کر رکھے، جو حق واضح کرنے کا پہلو اس میں اللہ ہمیں مستعد اور توانا رکھے۔ اب سنیے، دیکھو زندگی اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارو، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو، تمہیں اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر اپنے آپ سے خوشبو ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ سے محبت اس کو ہوتی ہے جس سے اللہ رسول یاد ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کا معنی نہیں کہ بندہ اپنی جان کے پیچھے پڑ جائے، اس کو یہ مطلب پڑ جائے کہ میں سارے سوال کے جوابات صحیح دیتے ہوئے جا رہا ہوں، مطمئن زندگی۔ درویش دیکھو پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بہت بڑا 5000 گز کا بنگلہ بنایا تھا، ان کا دل دھڑک دھڑک ہو رہا ہوتا ہے، اور جنگل میں بیٹھا ہوتا بالکل مطمئن ہوتا ہے، بالکل۔ اصل چیز اطمینان قلب ہے، اطمینان، اور وہ جب ہوگا جب آپ حمیت دینی اور غیرت دینی کو غلبہ دیں گے۔ ادب سب کا کریں، لحاظ کے سب کا کریں، جب تک وہ مصطفیٰ کریم کا لحاظ کریں، اولیاء کا لحاظ کریں، اہل بیت و صحابہ کا لحاظ کریں، آپ اس کا لحاظ کریں۔ اور جہاں وہ اس قسم میں آ جائے، وہ آپ کا سیٹھ ہو، چودھری ہو، وقت کا یزید ہو، وقت کا قائد ہو، لیڈر ہو، اس وقت اگر آپ ڈر گئے نا اور رک گئے، لوگ کہتے ہیں رک جانا چاہیے، میں نے کہا میں اب ایک مشاہدہ ذکر کرتا ہوں، ایک نفسیاتی حل۔ اس وقت جب بندہ رکتا ہے نا تو پھر نیچے گرنے سے اپنے آپ کو بہت کیونکہ اس وقت جو رک گیا، یعنی 19 منزلہ وہ چڑھ گیا، 22 منزل پر اس کی کامیابی ہے، لیکن اس سطح پر جو وہ رک گیا تو بھی دھڑام سے نیچے آتا ہے، پھر اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ درمیان میں کہیں اپنے آپ کو روکے، اور بالکل اس کی عقیدت اور ایمان کو معیار رشتہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر اس نے اعلاء کلمۃ الحق کہہ دیا، حق کہہ دیا، تو پھر وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر اوپر نہ بڑھ سکا تو نہ بڑھ سکا، وہاں پر ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ حالات اسے نیچے گرا ہی نہیں سکیں گے۔ بس اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ، حالات اس کو پھر نیچے نہیں لاتے، وہ وہاں پر رک جائے گا اور وہاں پر مستعد رہے گا ایمان کی۔ ہاں اللہ نے برکت دی تو اوپر گیا تو گیا، لیکن وہ نیچے پھر نہیں آتا کہ جس نے وقت پر حق بولا ہو، وقت پر اور حق بول کر پھر چلے جاؤ، اس سے قوم کا فائدہ ہوتا رہے۔ اجر پھر لوگوں سے نہ مانگو، اجر پھر لوگوں سے نہ مانگو۔ ہم اپنے کیے ہوئے جب نیکی کر گزرو نا اس قسم کی تو چپ ہو جاؤ، چپ اس لیے نہیں، ڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس نیکی کو چھپانے کے لیے۔ لوگوں کو پتا ہوگا سب، اس سے اجر و ثواب عام ہو رہا ہوگا، لیکن اس کو چھپاؤ۔ لوگوں کو نہیں بولو کہ میں نے فلانا کام کیا، فلانا کام کیا، فلانا کام کیا، اس کو چھپاؤ۔ جتنا چھپاؤ گے اتنی پختگی اور روحانیت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا معیار اس میں بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ساری بزرگوں نے لکھی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اب ہم نے سب نے چلنا ہے اس سبق کی طرف، اس بات کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کو عذاب نہیں دیا خدا نے اس وقت تک، لیکن جب انہوں نے نبیوں کی توہین کی تو عذاب آ گیا۔ کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ اور ہم اس کا مشاہدہ انشاءاللہ دنیا میں دیکھیں گے، مرزائیوں کے دلالوں کے زوال کی صورت میں انشاءاللہ، گستاخ رسولوں کے جو دلال ہیں جو ان کی طرفداری کرتے ہیں مذہبی لبادہ اوڑھ کر، ان کے زوالوں کی صورت میں۔ کیونکہ یہ ہم نے تو دیکھا، جو وعدہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، سوال مرتب کر دیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کب ہوگا۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے گستاخوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس پر ہمیں ایسے یقین ہے جیسے ہمیں خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے۔ ہاں، جیسے ہمیں خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے، ایک ہونے پر یقین ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابو لہب کے گردن پر جب دانا آیا نا تو اس کا جسم سڑنے لگا۔ توبہ استغفر، اس کا جسم، میں اپنی ماں کے قول پر تقریر ختم کروں گا، سیدہ عائشہ کا وہ قول صرف سن لینا۔ اس کی گردن پر دانا آیا اور جسم اس کا سڑنے لگا، اس کے بیٹے سے ملنا چھوڑ دیے، چند دنوں کے بعد وہ مر گیا، بدبو اس سے نکلنے لگی۔ توبہ استغفر اللہ۔ لوگوں نے تانا دیا اس کے بیٹوں کو کہ یہ کیا کرتا ہے، تیرا باپ ہے، قریش کا سردار ہے، آج اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا۔ اس کی پھوپھا ایسی تھی کہ اگر وہ دن کو دن کہتا، رات کو رات کہتا تو لوگ مان لیتے۔ یہی وہ بدبخت تھا جو سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کے قریب آ چکے تھے، لیکن اس نے لوگوں کو بھگایا تھا کوہ صفا کے سامنے سے، اور لوگوں نے کہا نہیں، ابو سفیان، ابو لہب جو ہے وہ ہمارا سردار ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو آج وہی سردار مرا پڑا ہے، اسے کفن دینے والا کوئی نہیں۔ توبہ توبہ، یہ حضور کی گستاخی کا نتیجہ ہے۔
بعد میں جب بیٹوں کو تانا دیا گیا الیاذ باللہ، یہ ہمارے لیے عبرت کے حوالے سے سنیے آپ، یہ مت سمجھے ہوتا ابو لہب کے ساتھ ہوا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر اپنی صحبت کو درست نہیں کیا، آپ نے اپنے مزاج اور زاویے کو اور سنگت کو درست نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کفار کے واقعات اس لیے ذکر کیے جاتے، یہ نہیں کہ کافروں کے لیے تھا، ان کے لیے تو تھا، تم یہ عادت نہیں لے آنا، وہ تو منافقوں کے واقعات تھے، تم یہ عادت مت لے آنا۔ اب جناب اس کا جسم سڑ رہا تھا، مر گیا، اس کے بیٹوں نے پھر لمبے لمبے بانس سے دور سے ناک پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دھکا دیا، اور دھکا دے کر اس کی قبر بھی نہیں بنائی گئی، گڑا بھی نہیں تھا۔ ایک بہت اونچی دیوار تھی، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس دیوار کے نیچے اس کو پھنسایا گیا، دیوار کے نیچے مثلا لمبی دیوار ہے تو اس کے کنارے پر جو جگہ بن رہی ہے اس کے پینتے پر، وہاں لا کر اس کو چپکا دیا۔ اب اس کو مٹی کہاں سے ڈالے؟ کہتے دور سے اس پر پتھر مارتے تھے، یعنی مٹی تو پھینکے تو مٹی تو نہیں جائے گی نا، مٹی پھینکے تو مٹی تو نہیں جائے گی، مٹھی بھر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے گئے کہ اس کا جسم چھپ گیا، اس کا جسم اتنے پتھر مارے گئے کہ بدبو بھی ختم ہو گئی، یعنی اب کتنے پتھر ہوں گے جس کے نیچے بدبو رک گئی، جسم بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی اتنے پتھر دور دور سے مارے گئے اس بدبخت پر جس نے میرے مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی تھی۔ یہ ہے قدرت کا بدلہ، یہ رب کریم کا ہے بدلہ اپنے محبوب کے گستاخوں سے، اپنے محبوب کے گستاخوں سے۔ یہ ہمیں نہیں سکھانا کہ ان کا تو بڑا عروج ہے، زوال کیسے آئے گا۔ ہم نے کہا ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ظاہری عروج کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم نعرہ حق کو خاطر میں لاتے ہیں۔ اس وقت یزید سب سے اس حضرت امام حسین کو، اگر یہی تمہارا قاعدہ دنیا کے کتوں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو امام حسین کو قتل شہید کرنے کے بعد تو بات تو بالکل واضح تھی کہ کون سی اہل بیت کی حکومت آ گئی تھی، کوئی آئی تھی حکومت، کوئی جھنڈا لگا تھا اہل بیت کا، حکومت تو یزید کی تھی، وہی بنو امیہ میں چلتی رہی۔ لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یزید بنو امیہ کا تھا کہ کہاں کا تھا، یہ بھی چند لوگوں کو پتا ہوگا، کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ بنو امیہ پھر کتنے سال چلے، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ حسین کا سکہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو وقت یہ جو ظاہری غلبہ ہے اس کو نہیں دیکھنا، اصل غلبہ دین کا جو حق ہے جو تمہارے پاس۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، پوری دنیا کفر پر ہوگی، ایک اللہ کا نام لینا ہوگا، لیکن وہ اتنا بھاری ہوگا قیامت کو آنے نہیں دے گا، وہ اللہ ہو بولے گا تو قیامت کے آثار پھر دور چلے جائیں گے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ علماء نے لکھا اس وقت اجماع امت کس کو کہیں گے آپ، جو میں نے تقریر کی پوری، سواد اعظم کس کو کہیں گے آپ، امت کا بڑا گروہ ہر دور میں رہے گا، حق پر رہے گا، اس وقت وہ تنہا ہے۔ تو پگلے یہی تو سمجھانا تھا تجھے، سواد اعظم سے مراد افراد نہیں ہے، وہ نعرہ حق کی پاسداری ہے، وہ اگر ایک بھی کرے گا تو وہ بھی جماعت ہے، وہ ایک بھی کرے گا تو وہ سواد اعظم ہے، لہذا اس کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں ہے، اس کا دار و مدار ذات مصطفیٰ پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ جب بھی میری ماں قریب سے گزرتی نا ابو لہب کے اس مرکٹ سے جہاں پر اس کو گاڑا گیا تھا، اس کا بھی چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، اس کا بھی چہرہ، آج بھی بہت سے لوگ مر جاتے چہرہ نہیں دکھایا جاتا، مودودی بھی مرا تو اس کے بھی فوٹو موٹو کوئی چہرہ نہیں آیا، اسرار احمد بھی مرا تو اس کا کوئی چہرہ میرا نہیں آیا، اس کا بھی چہرہ نہیں دکھایا گیا۔ چہرہ تو اس کا دکھایا جائے جس کے دل میں مصطفیٰ کی یاد ہو، چہرہ تو پھر ان کا دکھایا جائے۔ آج بھی جب ان کی قبریں شق ہوتی ہیں تو جسم ان کا تر و تازہ ہوتا ہے، ان کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے۔ اب حضرات گرامی دیکھیے، میری ماں حضرت عائشہ جب بھی قریب سے گزرتی تو فوراً کہتی تبت یدا ابی لہب ہوں، تبت یدا ابی لہب ہوں، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ رب العالمین میری ماں کے اس عقیدے کی خیرات ہمیں عطا فرمائے اور یہ جذبہ ہمیں مرحمت فرمائے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، ان کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی اولین صف میں کھڑے ہوتے ہیں کائنات کی تدبیر کرنے میں، ان کی روحیں آج بھی اپنے دشمنوں کے لیے اس طرح ہی مستعد اور رب کے اذن کا انتظار کرتی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو بہرہ مند کرنے کے لیے اسی طرح انتظار کرتی ہے، اور ان کی محبت جو ہم کو بہرہ مند کر رہی ہے وہ نوٹ گڈی مڈی یہ وہ سونا وہ بات کی چیزیں ہیں، پہلی چیز یقین ہے، جو یقین اور ایمان ہے جو ان کی بدولت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین اصحاب بدر کی توجہ ہماری جانب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
آج بدبخت سمجھتے ہیں کہ ان کے مزار کا گنبد گرا دیا گیا تو ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اور نجدیوں ان کتابوں کا کیا کرو گے جس میں ان کی عظمتیں لکھی ہوئی ہیں؟ ان کتابوں کا کیا کرو گے جن میں ان کی روح کی رفتار کی شان لکھی ہوئی ہے؟ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں آنکھوں کو بند کر کے اور اپنی ساری دلی تمنائیں حاضر کر کے پڑھیں کہ اللہ اصحاب بدر کے صدقے ہماری ساری مشکلوں کو حل فرمائے. سب سے پہلی چیز ایمان پر استقامت. الفاتحہ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا کریم ہمارے اس علاقے دوراجی پر اپنا خاص کرم فرما, ہمارے اس پورے شہر کراچی پر خاص کرم فرما, پورے پاکستان پر خاص کرم فرما, پورے عالم اسلام پر خاص کرم فرما. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اہل بدر سے جو ہم نے نظریہ سیکھنا ہے وہ سمجھ ہمیں عطا فرما. ان کی شہادت جو ہمیں پیغام دے رہی ہے ہمیں سمجھ عطا فرما. مولا ہمیں دنیا کی ناپائیداری پر یقین عطا فرما. آخرت اور قبر حق ہے, اس پر یقین کامل عطا فرما. حق ہے کہ جو مرنا جانتا ہے وہی جینا جانتا ہے, جو مرنا جانتا ہے وہی جینا جانتا ہے. یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامل عافیت عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.